میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ چند کلمے جو میں نے ضرور سمجھی اس موقع پر وہ آپ کی خدمت میں عرض کر لیے۔ اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، کسی نے کوئی سوال کسی موضوع کے بارے میں کرنا کریں۔ ماشاء اللہ مجھے خوش ہوئی صدیقی صاحب اور سارے دوست جانتے ہیں کہ میں سوالات سے خوش ہوتا ہوں، اصل میں مجھے اسی میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ پوچھیں آپ جو چاہتے ہیں، بچیاں پوچھیں، بچے پوچھیں، اساتذہ پوچھیں۔ جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہجرت کی تقسیم کی اور اس کو بیان فرمایا۔ اگر چند منٹ آپ دے دیں، آج کل فرقہ واریت بہت ہے، یہاں جو لڑکے پڑھتے ہیں یا ہم لوگ ہیں کوئی بٹا ہوا مختلف فیکٹرز میں، تو اس میں رہے، لیکن ہمارا دین تو ایک ہے، ہم کس طرح اکٹھے رہ سکتے ہیں اور اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ جس بات کی طرف رنگا صاحب نے توجہ دلائی، اس دور کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، اور جب تک ہم اس کے بارے میں نہیں نہ سوچیں گے اور اس سے جان نہیں چھڑائیں گے، اس امت کی بگڑی نہیں سنورے گی۔ جس طرح مذہبی تشدد شروع ہو گیا اور گروہوں میں لوگ بٹ کر اپنے سوا سب کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مسلم ہیں، باقی کافر ہیں، جنت ہمارے لیے، باقی جہنم میں جائیں گے، یہ ہے وہ آگ کی چنگاری بارود کی جس نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا، اور کفار کو موقع مل گیا کہ اس کو وہ ابھارتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، بعد میں پتہ چل جاتا ہے علماء میں سے جو ان کے ذرہ خار ہوتے ہیں ان سے لے کر کھاتے ہیں، اور مشن یہی ہوتا ہے کہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی ایسے فتنے کھڑے کریں۔ یقین جانیں ہنود اور یہود آپ کے اتنے دشمن نہیں جتنے یہ لوگ دشمن ہیں۔ جو بات تھی ہجرت الی رسول کی کہ سب کو چھوڑ کر رسول کی طرف آ جائے، اگر کوئی شخص رسول اللہ کو مانتا ہے کہ ہمارے رہبر پیشوا حضور ہیں اور حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، رسول اللہ نے جو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، وہ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، جو آپ نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ اب کوئی نیا ہادی نہیں آئے گا، کوئی رہبر نہیں آئے گا۔ اس بات پر جو ہمارے ساتھ متفق ہے نا، وہ اور کسی کو مانتا یا نہیں مانتا، یہ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی، اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ کسی دوسرے نیک آدمی کو میں سمجھتا ہوں وہ نیک ہے، بسم اللہ، ایک دوسرا سمجھتا وہ نیک نہیں ہے، اس نے ظلم کیے ہیں، اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں۔ رسول اللہ پر اس کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے رہنمائی لے۔ اب جو اصل گتھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت سامنے نہیں ہے، اس لیے جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ میرے عزیزوں بہت مختلف ہیں۔ کسی گروہ کے پاس کچھ لکھا ہوا، کسی کے پاس کچھ لکھا ہوا، راوی جو تھے بیان کرنے والے وہ اتنا فساد ڈال گئے ہیں کہ بعض بڑے لوگ بے بس ہیں۔ جو ایک کتاب پڑھتا اس میں آ جاتا وہ بریلویوں کے خیال کی ہوتی ہے، اس پر جم جاتا، سمجھا اس نے بھی کہ یہ اللہ کے رسول کی بات، دوسرے نے سمجھا کہ یہ بات ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھا ہوا میں نکال دیتا، میرے پاس میں سب کا وکیل ہوں، سب کا دکھا دوں گا کہ یہ بیچارہ غلط نہیں کہہ رہا، کتابوں میں لکھا۔ اب یہ بحث کہ کون سی مستند ہے کون سی غیر مستند، یہ تو علمی بحث ہے، کوئی سمجھے گا یہ راوی پکے ہیں دوسرے۔ یہاں میں ایک واقعہ سنا کر بات واضح کر دوں کہ بہت بڑے ولی ہیں، اور اسی لیے ان کو صوفیاء کرام میں الشیخ الاکبر کہتے ہیں، بہت بڑے پیر۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے خلیفہ تھے، ابو مدین مغربی یہ ان کے خلیفہ، محی الدین ابن عربی بدنام بھی ہے، کچھ لوگ ان کے نظریہ کو صحیح نہیں سمجھتے۔ بڑے بڑے علماء ابن تیمیہ جیسے ابن قیم اور وحدت الوجود کو غلط معنی دے کر کہتے ہیں اس نے گمراہی پھیلائی ہے، کچھ کہتے ہیں ان سے بڑا ولی کوئی نہیں پیدا، وہ بہرحال وہ الگ بات۔ تو شیخ اکبر ایک عالم دین سے ناراض تھے، کیونکہ وہ ان کے مرشد شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں کہتا تھا، ان کے پیر کو نہیں وہ عالم اچھا جانتا تھا، یہ اس عالم سے ناراض۔ مگر خود لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو فضا ابی و امیر، اور سخت ناراض تھے، غیظ میں تھے۔ حضور نے کہا تو فلاں عالم سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا حضرت میں ناراض، کیوں؟ میرے شیخ کو وہ اچھا نہیں کہتا۔ تو آپ نے فرمایا تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے اچھا کہتا ہی نہیں، میرا خیال نہیں تو کرتا کہ میری امت اپنے شیخ کی پڑی ہوئی ہے، یہ صبح ہی جا کر اس سے معافی مانگ۔ اگر سارے اس پر آ جائے نا کہ جس کو ماننا اپنے گھر میں مانے، دوسرے نے نہیں ماننا نہ مانے، ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ کرو، صرف ایک شے کی حفاظت کرو کہ تمہارے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کا نام نہ چھوڑ دے، وہاں سے لیتے رہو نا، پھر شیعہ رہو، سنی رہو، بریلوی رہو، دیوبندی رہو، انشاءاللہ آپ سب جنت میں ہوں گے۔ اور جیسے اللہ کہتا رضانا ما فی صدور من غل، جو غلط فہمیوں سے کچھ رنجشیں یہاں پیدا ہو گئیں ہم نکال لیں گے وہاں، اخوان اللہ سرور متقابلین، بھائی بھائی بن کر یہ سارے وہاں تختوں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کے نام لیوا جہنم نہیں کوئی جائے گا، یہ عالموں کی اپنی بھی تحقیق ہے۔
میں اس وادی میں گھوما ہوں، سارے میدان میں نے سر کیے، میں جانتا ہوں کس بیچارے کو کیا غلط فہمی ہوگی۔ کوئی کافر کوئی نہیں کہ کوئی کہنے میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، ایسا مردود کوئی نہیں ملے گا۔ سب حضور کے نام پر جانے قربان کر رہے، روایتیں مختلف ملی، کیا کریں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں کتابوں کے۔ وہ باتیں جو شیعہ کہتے ہیں کتابوں میں، جو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہیں، جو بریلوی کہتے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے۔ بعض بارے لوگ بیچارے بے بس ہیں، جنگل میں ہیں، گھنا جنگل ہے، کدھر جائے، کس طرح کاٹے روایتوں کے جنگل کو؟ خدا کے لیے چھوڑ دو، لڑنا مرنا بھائی بندہ۔ تم کسی گروہ سے تعلق رکھ دے، بسم اللہ، اگر تمہیں سمجھ آئی ان کے نظریات زیادہ وزنی ہیں قبول کرو، مگر دوسروں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو کہ وہ بھی رسول اللہ کی امت ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، ایک ہونا چاہیے۔ ایک حوالہ اور دوں گا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن شیبانی۔ امام صاحب کا سارا مذہب انہوں نے لکھا، آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ امام محمد نے مرتب کیا سارا حنفی مذہب کے، میرا یہ قول ہے، ہمارے استاد یہ کہتے تھے، المبسوط بنائی، بعد میں شرح ہوئی۔ تو امام محمد لکھتے ہیں کہ اگر کسی علاقہ میں خارجی مسلمان حکومت کرتے ہیں، اب سارے فرقوں میں سے جو بدنام فرقہ ہے نا وہ خارجیوں کا فرقہ، جنہوں نے حضرت ابوبکر عمر کے بعد کا سب کافر ہو گئے، عثمان کافر ہو گیا، پھر علی بھی ہو گیا، معاویہ بھی، عائشہ، طلحہ، سارے کٹڑ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والے کو وہ کافر کہتے ہیں۔ جس نے زنا کیا یا شراب پی وہ اس کو گناہ گار نہیں کہتے، کافر۔ بہت متشدد لوگ، اب ان میں سے نرم ترین طبقہ جو ہے نا آبادی کچھ نرم ہوگا، وہ یہ مسقط عمان میں، یہ مسقط عمان کی اسٹیٹ جو ہیں، ان کے سلطان، ان کے قاضی، ان کے امام صاحب وہ آبادی ہیں، خارجی، مگر اب ہم سے نرمی سے برتاؤ کرتے ہیں۔ تو امام محمد فرماتے ہیں اگر کٹڑ خارجی حکومت کرتے ہیں اور وہاں اہل سنت لوگ رہتے ہیں، غیر مسلم اس ریاست پر حملہ کر دیں، تو ان صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا خارجیوں کی امداد کرو، اس ریاست کو بچانے کی کوشش کرو، کم از کم رسول اللہ کا نام تو بلند ہو رہا ہے۔ پکے کافر آ جائیں گے پھر اچھے رہو گے، اذانیں رک جائیں گے اور منار اب ختم کر رہے ہیں ادھر کفرستان میں، وہ ٹھیک ہے، وہ بھائی خارجی ہیں، اشہد ان لا الہ کہہ رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا نمازیں ہو رہی، تم مٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے نقطے کی بات کہ کچھ مغالطہ مجھے ملتے رہو، میں آپ کی تسلی کر دوں گا۔ ہر گروہ جو ہے نا بالکل حق پر ہے، جو اس نے پڑھا بیچارہ اس کے سوا کہہ ہی کچھ نہیں سکتا، دفتر ہے اس کے پاس لکھے ہوئے، کدھر جائے؟ اللہ کے رسول اگر موجود ہوتے جیسے اپنے زمانہ میں، اس وقت کوئی آپ کی بات رد کرتا کافر ہو جاتا۔ اب 6-7 آدمی ہیں، جب کوئی حدیث کی کتاب میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، کون گارنٹی دے سکتا ہے آپ کو سارے سچ بولتے؟ اس لیے اس پر نہ لڑو مرو۔ آپ ذہین طالب علم ہیں ماشاء اللہ، ایک علمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، جامعہ میں، آپ کا ذہن تحقیقی ہونا چاہیے۔ یہ ملا حضرات جیسا تشدد اور جو تعصب ہے نا کہ بس حامی مسلم ہے، خدا کے لیے اس سے جان چھڑاؤ، یہ بھی ہجرت آپ پر فرض ہے۔ یہ ہجرت ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں، اسلام کے کھلے دائرے میں آ جائیں۔ جو سارے اسلام کو مانتے بسم اللہ بھائی ہیں، سینے سے لگا لیں۔ اگر کوئی بات اس قسم کی پوچھنی ہو وہ الگ مجھ سے ملیں، میں آپ کی تسلی کرا دوں گا کہ کوئی گروہ کافر نہیں، نہ جہنم جانا چاہتا، وہ بیچارہ جو اس نے پڑھا اس کی وجہ سے مجبور ہے، کیا